اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں جس چیز سے رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ ایک دن پہلے پروگرام میں اس پہ بات ہوئی، اور میں پرزور حامی تھا کہ یہ لائیو سیشن 7-8 دن لوگوں کو دکھایا جانا چاہیے، اس میں یہ باتیں ڈسکس ہوں، وہاں سے آپ حل لے کے نکلیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کو کتنی ذمہ داری کا احساس ہے، وہاں جانے ویسے بھی جانی ہے جس کی جانی ہے، قومی اسمبلی کے اندر جا کے زیادہ تو نہیں چلی جانی۔ دیکھیں، میں بالکل سیشن بھی لائیو آنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو ساؤتھ پنجاب کا ایریا ہے نا جی، میں آپ کو بتاؤں، آج بھی کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی، کاٹن کی سپورٹس پرائز کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی۔ ای سی سی نے ایک ہفتہ پہلے ریکمینڈ نہیں کیا کہ کاٹن کی سپورٹ پرائز نہیں، ویسے ان پٹ سستی ہونی چاہیے اور چیزیں سستی ہونی چاہیے سپورٹ پرائز۔ کاٹن ایریا کم ہونے سے رانا صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے، مجھے پتہ ہے، کاٹن ایک ایسی فصل تھی جو وہاں کی عورتیں ہر لحاظ سے مزدوری کرتی تھی۔ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس عام کسان کے لیے، چھوٹے مزدور کے لیے وہ فصل ہوتی تھی۔ اس کی جگہ گنا آ گیا، دوسری فصلیں آ گئیں، اس علاقے میں غربت اور بڑی کاٹن کے ختم ہونے سے۔ آپ کچھ ڈسٹرکٹس پہ بین لگائیں جہاں شوگر کین گرو ہی نہ ہو سکے۔ میں ابھی بہت کچھ بین لگے گا، تھوڑے دن صبر کریں۔ کچھ طبقہ ہے، میں ایپٹما اور شوگر مل ایسوسی ایشن، یہ دو طبقے ہیں جو ہر حکومت میں شوگر پاورفل رہے کین ہیں۔ کی سپورٹ پرائس آپ کو مقرر کرنی ختم کرنی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ ڈسٹرکٹس میں شوگر کین لگنا نہیں ختم چاہیے، ہونی چاہیے۔ چینی باہر سے آنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اوپن کریں نا، اور مارکیٹ بیس میں کریں۔ کاشتکار ہوں، میں کہتا ہوں گنا کسان کی فصل نہیں ہے، گنا شوگر مل کی فصل ہے۔ تو پھر آپ سپورٹ پرائس ختم کروائیں اس کی۔ سپورٹ پرائس اس کی ختم ہونے کی بات نہیں ہے، اس کی جو دوسری الٹرنیٹ فصلیں ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں اس ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے، جو بیلز ہماری جو آج 85,000 پہ آ رہی کاٹن ہیں، تبھی لگے گی جب اس کو گارنٹی نہیں ہوگی کہ مجھے شوگر کین میری اتنی قیمت پہ اٹھائی جائے گی۔ بھائی دیکھیں، جو ہماری ایگرو اکانومی ہے نا، آج اس کرائسس میں بھی اس ملک میں قحط نہیں پڑا، اس ملک میں وہ اس طرح بھوک، وہ آٹے کے لیے لائنیں نہیں لگیں، کیوں؟ ایگریکلچر کی وجہ سے۔ ایگریکلچر بچے گی تو یہ پاکستان بچے گا، میں آپ کو بتا دوں، میں اوپن ایئر پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا انڈسٹریلائزیشن بڑی، ہم انڈسٹریلائزیشن بعد میں، پہلے ایگرو انڈسٹری، کسان کو آپ نے بچانا ہے۔ کسان موسن ہے اس قوم کا، اگر وہ کاشتکاری کرے تو، اگر کسان چھوڑ گیا کاشتکاری کرنے، پوری دنیا میں دیکھ لیں، جس ممالک میں بھی ایگریکلچر لوگوں نے چھوڑی ہے، لوگ شہروں کی طرف گئے ہیں، اربنائزیشن ہوئی ہے، وہاں یہ واقعات اس کرائسس میں تو اگر کسی نے توجہ نہ دی ایگریکلچر پہ تو وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ سوچنا پڑے گا اکراس دا بورڈ۔ میری تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ گزارش ہوگی، حکومت میں تو خود بیٹھا ہوں، آج بھی کیبنٹ میں 2 گھنٹے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے۔ ایگریکلچر کو بچانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ویسے برا نہ مانی گا، آپ کی حکومت کی ایگریکلچر پالیسی ہے ہی کوئی نہیں، آپ ہوا میں تیر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔